اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف الوسیلہ تلاش کرو، اس کے قرب کا ذریعہ۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، فلاح پا سکو۔ تو یہ جو کوشش ہے اللہ کی راہ میں، اس کا سٹارٹ تو ہوگا تزکیہ نفس سے، اور پھر اس کا ایپیکس آئے گا جو اسلام کا سمم بونم ہے، یعنی قتال۔ لیکن یہ تمام سٹیجز ہیں، اور اس میں وہ اعلیٰ ترین سٹیج بھی ہے جو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52 میں ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی باتوں کا برا مت بنائے اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ اس آیت کی تفصیل میں جانے سے پہلے دو ضروری اصطلاحات کو سمجھ لیجئے۔ اصطلاح نمبر 1 ہے الاستمداد، جس کو ہم استعانت بھی کہتے ہیں، عربی میں الاستمداد، یعنی کسی بھی ہستی کو مصیبت اور پریشانی میں اپنی دعا کی قبولیت کے لیے پکارنا، جو اسلام میں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں جو ہم ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ اور دوسری ٹرم ہے التوسل یا وسیلہ، عربی میں الوسیلہ بھی اس کو کہتے ہیں، التوسل بھی کہتے ہیں۔ عربی ڈکشنری کے مطابق کسی بھی ہستی کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو التوسل یا الوسیلہ کہتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح کے اندر التوسل اور الوسیلہ وہ عمل ہوگا، ہر وہ کام جو ہمیں اپنے رب کے قریب کر دے گا، اس کو ہم کہیں گے التوسل اور الوسیلہ۔ کہ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ توسل اور استمداد ایک ہی چیز کے نام ہیں، تو اس بات کو بھی سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دعا میں سیدنا علی کو پکارتا ہے اور کہتا ہے یا علی مدد، معاذ اللہ، کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مدد فرمائیے، تو یہ ہوگی استمداد، غائب میں مدد کے لیے پکارنا۔ لیکن اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ اے اللہ تجھے سیدنا علی کا واسطہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دے، یعنی دعا وہ اللہ سے کرتا ہے اور واسطہ اور قرب کا ذریعہ سیدنا علی کو بناتا ہے، تو اس کو کہیں گے التوسل اور وسیلہ۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ تو پہلی والی صورت استمداد اور دوسری والی صورت الوسیلہ۔ استمداد جو ہے وہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں ایک مختصراً شروع میں یہ بات کر دوں کہ بھائیو، اس بات کا جھگڑا نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا، یا وہ اللہ کی اختیار سے مدد فرما سکتے ہیں یا نہیں فرما سکتے، یہ جھگڑا ہی نہیں ہے۔ جھگڑا یہ ہے کہ کسی کے پاس اختیار ہو اللہ کا دیا ہوا، تب بھی اس کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا خالصتاً شرک۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ لیکن بارش اگر فرشتوں سے مانگیں گے جن کو اللہ نے اذن بھی دیا ہوا ہے تو یہ خالصتاً شرک ہو جائے۔ ہاں، اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجے، کسی ہوا کو بھیجے، بادلوں کو بھیجے، جن کو بھیجے، کسی بھی چیز کو بھیجے، دعا صرف اللہ ہی سے۔ اور اسی پہ میری وہ پوری گفتگو ہے 2.25 گھنٹے کی، اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 3 کے نام سے رکھی ہوئی ہے، دعا صرف اللہ ہی سے۔ اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ استمداد کے ایشو کو ریزالو کیا ہے، لیکن آج وہ ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میں اس کو سکپ کروں گا۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے الوسیلہ کے اوپر۔ تو قرآن پاک میں الوسیلہ یا توسل کے ٹاپک پر سب سے اہم ترین آیات سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 اور 57 ہے۔
جو ہمارے پیج پہ یہ دوسرے نمبر پہ لکھی ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین اور کافروں سے فرمائیے کہ اللہ کے علاوہ جن کے بارے میں تمہیں زوم ہو گیا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں، یعنی فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہ تو وہ تم سے تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی تمہاری تکلیف بدل سکتے ہیں. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ جن کو پکار رہے ہیں اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو، وہ تو خود اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتی ہیں. ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اپنے رب کے قریب ہو جائے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار بھی رہتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی شے ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن ہستیوں کو اللہ کے مقابلے پر من دونہ پکار رہے ہو مدد کے لیے، نہ وہ تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں، بلکہ وہ تو خود اللہ کے حضور الوسیلہ تلاش کر رہے ہیں. وہ الوسیلہ کیا ہے وہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس آیت کے شان نزول پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت عرب کے ان مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو جنگلوں میں جنوں کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے، جبکہ وہ جن خود اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن چکے تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا، اور یہ انہی جنوں کو مدد کے لیے پکارتے تھے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کتاب التفسیر چیپٹر میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو تم پکار رہے ہو تو خود اللہ کے حضور مانگ رہے ہیں، اللہ کے حضور وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، اور تم نے ان کو پکارنا شروع کر دیا ہے. لہذا اس آیت مبارک اور اس کی تفسیر جو بخاری اور مسلم سے میں نے بیان کی، اس سے 3 رزلٹ نکلتے ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے علاوہ ہستیوں کو من دون ہی فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ ہیں. اور کن ہستیوں کو؟ وہ جن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، کم از کم صحابی تو تھے وہ، ان کو بھی من دون ہی فرمایا. اگرچہ اللہ کے ماننے والے حزب اللہ میں داخل ہیں، وہ من دون ہی نہیں ہے، لیکن جب توحید کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی بھی ہستی کو کھڑا کیا جائے گا، وہ من دون ہی ہو جائے گا، چاہے وہ کوئی جن ہو چاہے کوئی پیغمبر ہو. یہ اس لیکچر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے. دوسرا رزلٹ یہ کہ یہ ہستیاں تکلیف دور نہیں کر سکتی اور نہ بدل سکتی. ہاں اگر اللہ تعالیٰ اذن دے دے وہ معاملہ الگ ہے. کسی پیغمبر کے ذریعے کو معجزہ ہو جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ صحابہ اکرام اپنے پرابلمز لے کے آتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوتا تھا اور لوگوں کی وہ تکلیفیں دور ہوتی تھی. یہ ٹاپک بھی میں نے اسی الاستمداد والے حصے میں بیان کر دیا ہے 2.25 گھنٹے کے اندر. لیکن کرامت کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا. کرامت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. معجزہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو تفویض کر دیتا ہے، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر لوہا نرم تھا، یہ اللہ نے ان کو تفویض کر دیا. جب بھی وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے وہ نرم ہو جاتا. اور بعض معجزات بھی تفویض نہیں ہوتے. اور تیسرا رزلٹ اس میں یہ ہے کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ہستیاں تو خود اللہ کے حضور الوسیلہ تلاش کرتے ہیں. وہ الوسیلہ یا التوسل وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو شریعت کے اندر قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کل 5 چیزیں ہیں جن پر الوسیلہ کا لفظ یا التوسل کا لفظ بولا جاتا ہے. اس میں صحیح وسیلہ نمبر 1، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے اعمال، ان کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا، یہ صحیح وسیلہ ہے، صحیح توسل ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. یہ آیت نمبر جو 3 ہے آپ کے پاس، سورۃ البقرہ آیت نمبر 153. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ المدد یا صبر یا المدد یا نماز کہو، نہیں، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، کس کی؟ اللہ، کیونکہ ساتھ یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائے گا، اس کی مدد فرمائے گا۔ اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، جو ہمارے بچپن میں کتابوں کے اندر بھی غار کا پتھر کے نام سے مشہور ایک کہانی ہوا کرتی تھی، کہ اگلی امتوں میں سے 3 لوگ سفر پر نکلے اور راستے میں ان کو ایک غار کے اندر پناہ لینا پڑی سفر کے دوران۔ بائی چانس اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس پہاڑ کا جو غار تھا اس کے اوپر سے ایک پتھر گرا، اس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ اندر پھنس گئے، موبائل فون تو ہے نہیں تھے کہ باہر فون کرتے اور کوئی کرین آ جاتی ہٹا دیتی۔ تو ان تینوں نے پھر آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمیں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی میں ہماری مدد فرمائے۔ تو پہلے شخص نے یہ اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، تجھے یہ بات معلوم ہے کہ میں اس وقت تک اپنے بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلاتا جب تک کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہ پلا لوں، اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر میں آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے اور میں ان کے سرانے پوری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، یہ عمل اگر خالصتاً میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے اور تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو میں اس عمل کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ہماری یہ مصیبت دور فرما۔ اس دعا کرنے سے تھوڑا سا پتھر سرک گیا، لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی تھی کہ وہ لوگ وہاں سے باہر نکل سکتے۔ پھر دوسرے شخص نے عرض کی کہ اے اللہ، تجھے پتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں بڑی محبت کرتا تھا، ظاہر ہے گندی محبت، شادی کے بغیر، اور میں اس سے منہ کالا کرنا چاہتا تھا، اس سے برائی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ میرے قابو نہیں آتی تھی۔ ایک دفعہ قحط پڑ گیا اور وہ مجبور ہوئی تو میں نے 120 دینار کے عوض اس کے ساتھ اس کی عزت کا سودا کیا، اور جب ہم الگ ہوئے تو وہ عورت کانپنے لگ پڑی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کانپتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اللہ کا خوف آتا ہے۔ تو بس میں بھی پھر تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل خالصتاً میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اے اللہ، اس عمل کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، لیکن ابھی بھی اتنا نہیں سرکا تھا کہ وہاں سے وہ ہٹ سکیں۔ پھر تیسرے شخص نے عرض کی کہ اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک ملازم اپنے پاس رکھا تھا، چاول کے چند دانوں کے عوض، مزدوری کے عوض میں اس کو چاول دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ مزدوری لیے بغیر وہاں سے چلا گیا اور اس کے جو چاول تھے ان کو میں نے بویا، اس سے بڑی فصل تیار ہوئی، اور پھر اس فصل سے مجھے اتنا منافع ہوا کہ میں نے اس سے بھیڑ بکریاں اور کافی اور چیزیں خریدی، اور وہ مویشی بڑھتے ہی چلے گئے۔ پھر کافی عرصے بعد جب وہ میرے پاس واپس آیا تو میں نے وہ تمام بھیڑ بکریاں اور تمام چیزیں اس کے حوالے کر دی کہ یہ تیرے معاوضے سے جو چاول تھے ان سے مجھے یہ سارا نفع ہوا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تو اس کی برکت سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ پھر وہ پتھر مزید ہٹا اور ان کے لیے راستہ بن گیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، جس سے یہ بات پتہ چلی کہ نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرتے رہنا چاہیے، جو خالصتاً اللہ کے لیے کیے ہوں، ریاکاری کے لیے نہیں۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں کتاب الرقاق چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، چونکہ یہ امپورٹنٹ احادیث جو ہوں گی میں ان کے انٹرنیشنل نمبرنگ بھی بتاؤں گا، 6502 نمبر حدیث، یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور اس کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔
اور میرا بندہ میرا قرب کسی بھی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جتنا فرائض کی پابندی سے حاصل کرتا ہے، اور نوافل کے ذریعے وہ میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بس اتنی حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو جی اولیاء اللہ کے ہاتھ پاؤں تو اللہ بن گیا، معاذ اللہ۔ حلولیہ کا عقیدہ، اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے اسی مسئلہ نمبر 3 کے اندر، استمداد پر دعا صرف اللہ ہی سے، لیکن آج میں ضمناً تھوڑا سا اس کا ذکر ساتھ کروں گا۔ اس حدیث کا اگلا پورشن پڑھتے ہی نہیں، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ پھر میرا بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے اپنے کسی دشمن کے خلاف تو میں اس کو پناہ بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ یعنی وہ شخص خود خدا کی صفات کا حامل نہیں بن جاتا، بلکہ اللہ کا اتنا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ یہ مطلب ہے جس کو اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا اوڑھنا بچھونا ہی اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کو۔ اور وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صبح اٹھتے اللہ کا ذکر، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، صحیح بخاری کے اندر حدیث شریف موجود ہے۔ اس کے بعد گھر سے نکلتے بسم اللہ توکلت علی اللہ، کوئی بھی کام شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹوائلٹ میں جاتے صحیح بخاری میں موجود ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹوائلٹ سے باہر نکلتے سنن ابی داؤد و ترمذی کے اندر موجود ہے غفرانک، رات کو سونے لگتے تو صحیح بخاری میں موجود ہے اللہم بسمک اموت و احیا۔ تو ہر لمحہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے اللہ کا ذکر، یہ ہے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الصلاح چیپٹر میں 1094 نمبر حدیث، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی وضو کروایا کرتے تھے سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا، بلکہ سمندر رحمت جوش میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ربیعہ، مانگ ربیعہ، کیا مانگتا ہے؟ تو ربیعہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ اور مانگ لے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، اور ظاہر ہے اس سے علاوہ اور کیا چاہیے؟ جنت بھی اور پڑوس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کر، یعنی نیک اعمال کے ذریعے میری مدد کر، یعنی میری دعا شامل حال ہوگی، اور تو نیک اعمال اختیار کر، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے تجھے جنت میں میرا پڑوس عطا فرما دے گا۔ تو یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں جو تصوف میں وہ گندا نظریہ ہے کہ ہمیں جنت کے لیے نہیں عبادت کرنی، نہ دوزخ کے ڈر سے کرنی ہے، یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے اہل تصوف سے۔ یہ نظریہ خالصتاً قرآن پاک کے خلاف ہے۔ اور ایک مشہور واقعہ ہے جی، مائی رابعہ بصریہ، اب وہ فوت ہو چکی ہیں، اپنے مال اپنے ساتھ دے گی، ہمیں نہیں پتا کہ یہ واقعہ صحیح بھی ان کی طرف منسوب ہے یا نہیں، بہرحال جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن وہ ایک ہاتھ میں جو ہے وہ آگ لے کر چلیں اور دوسرے ہاتھ میں پانی، اور کہنے لگیں کہ میں اس آگ سے جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں اور پانی سے دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ جنت اور دوزخ کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے اللہ کی عبادت کریں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو بھائیو یہ فنیٹک قسم کا عقیدہ جنت اور دوزخ کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نہیں ہے۔ تو اس حدیث پہ میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ ہم ربیعہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، رابعہ کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس چاہیے، ہمیں اللہ سے جنت چاہیے، کیونکہ جنت ہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے رب کا دیدار نصیب ہوگا اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا۔ ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔
اور یہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 بھی ہے، اس کو بھی یاد کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے رب ہمارے، ہم نے ایک ندا کرنے والے منادی کو سنا، وہ ندا لگا رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر. کون ندا لگانے والا؟ امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات. وہ ندا لگا رہی تھی ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے. پھر کیا؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. تو اے رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اور اے رب ہماری برائیاں ہم سے محو کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کا پڑوس عطا فرما. ہمیں جب اٹھائیو، ہمیں توفا کیجیو تو نیک لوگوں کے ساتھ. جنت میں نیک لوگوں کا جو پڑوس حاصل ہونا ہے وہ نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہونا ہے. اسی پہ میری تقریباً 40 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 9 کے نام سے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، یہ دونوں ضروری ہیں. بعض لوگ صرف اطاعت پہ زور دیتے رہتے ہیں، وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں، اور بعض لوگ صرف محبت پہ زور دیتے رہتے ہیں، وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں. یہ درمیان کا راستہ ہے، محبت پلس اطاعت. اس کا نام ہے اتباع. اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اطاعت خالی نہیں، محبت کے ساتھ پیروی. اس کا نام ہے اتباع. اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 69 کے تحت، جس آیت میں ذکر ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کو جنت میں پڑوس ملے گا انبیاء کا، شہداء کا، اور صالحین کا، صدیقین کا. اس کانٹیکسٹ میں تو اب آ جائیے صحیح وسیلہ نمبر 2، وہ ہے اللہ تعالی کے ناموں اور صفات کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا. آیت نمبر 4 آپ کے جو کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 180. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے نام، پس اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارو. اس کی ڈیٹیل پھر ہمیں احادیث میں ملتی ہے. پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3524 اور المستدرک للحاکم میں 1875 نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت، ہر پریشانی میں پکارا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحی القیوم کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6880 نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کو بچھو نے ڈنک مار لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رات کے وقت یہ پڑھ لیتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، تو تجھے بچھو کا ڈنک اثر نہ کرتا. اور یہی حدیث جب مسند امام احمد میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7885، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام کو 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے تو صبح تک اسے کوئی بھی زہریلی چیز کا ڈنک نقصان نہیں پہنچائے گا. تو ہم اپنی مادری زبان میں بھی اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اے اللہ تجھے تیری رحمت کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میرے گناہوں سے درگزر فرما. اے اللہ تجھے تیری شان ستاری کا واسطہ قیامت والے دن میرے عیوب پر پردہ فرما. یہ دعا بھی کر سکتے. اے اللہ تجھے اس محبت کا وسیلہ جو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، اے اللہ مجھے مدینہ شریف میں موت، جنت البقیع میں مدفن،
اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈے تلے جگہ عطا فرما. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفت کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. اے اللہ تجھے اس محبت کا وسیلہ جو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے. صحیح وسیلہ نمبر 3 وہ ہے الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک مقام ہے جنت میں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بلند ترین مقام جنت میں الوسیلہ ہے، جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سنے پھر اذان کا جواب دے، یعنی وہی کلمات ریپیٹ کرے مؤذن والے سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے، اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، باقی وہی کلمات. اور پھر مجھ پر درود شریف پڑھے، تو جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور پھر اللہ کے حضور میرے لیے الوسیلہ کی دعا مانگے، اور یہ حصہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. 3 کام کرنے ہیں، اذان کا جواب، درود شریف اور الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے. اللہ کے حضور جب دعا مانگے گا تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اس کو میں نے نام دیا ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ. اذان کا جواب دینا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے. اور وہ الوسیلہ والی دعا صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 614 نمبر. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، یہاں تک. اور صحیح سند کے ساتھ سنن الکبری البہیقی کے اندر بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 410 پہ ہے انک لا تخلف المیعاد. باقی جو بیچ میں الفاظ ایڈ کیے ہیں لوگوں نے وہ ثابت نہیں ہے. والدرجہ کے بھی الفاظ نہیں ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، یہ الفاظ. باقی یہ والدرجہ اور باقی جو الفاظ ہیں وہ میں نے کچھ احادیث کی کتابوں میں دیکھے ہیں لیکن ان کی سند صحیح نہیں، لیکن الفاظ ضرور موجود ہیں لیکن ان کی سند صحیح نہیں. صحیح سند کے ساتھ صحیح بخاری میں اور سنن الکبری البہیقی کے اندر انک لا تخلف المیعاد کے ساتھ موجود ہے. یہاں پر میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں وہ حدیث بھی بیان کروں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جو تمام کتب حدیث میں موجود ہے، حدیث شفاعت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. اور یہ کس لیے ہے؟ پھر صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شفاعت بیان کی کہ قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ سختیوں کے عالم میں ہوں گے، اسی دوران لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ اپنا شفیع کسی کو تلاش کریں. تو سب کے سب لوگ جمع ہو کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کے ہاتھوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے پیدا فرمایا، اور آپ پہلے انسان ہیں اس روئے ارض پہ، آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں. تو آدم علیہ السلام عرض کہ اے لوگو مجھے آج اپنی غلطی اللہ کے حضور یاد آ رہی ہے کہ جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اجتہادی غلطی یا اس کو لفظش کہہ لیں، گناہ کا لفظ ہم انبیاء کے لیے نہیں بولتے. تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور پھر اسی طریقے سے ان کی بھی تعریف کریں گے. تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے حق میں دعا کی تھی. تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے بھی دنیا میں توریتاً 3 دفعہ توریا کیا تھا، جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں لیکن توریا کا لفظ زیادہ مناسب. مجھے اپنی وہ غلطیاں یاد آ رہی ہیں. تم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ مجھ سے ایک قتل ناحق ہو گیا تھا غلطی کے ساتھ. تم عیسیٰ بن مریم کے پاس چلے جاؤ. عیسیٰ بن مریم کے پاس جب لوگ جائیں گے علیہم السلام
تو وہ کہیں گے آج ایک شخص ہے جس کے ہاتھ پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. تو سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائیں گے انا لہا، میں ہی ہوں، آج میں ہی ہوں. اور نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے زبان پر انا لہا ہوگا. یہ شاعر نے بڑی زبردست بات اس حدیث کی ٹرانسلیشن کی ہے. احمد بریلوی صاحب کا بھی ایک شعر ہے، وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام سمیت تمام لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے شفاعت کے لیے. اسی کی ٹرانسلیشن امام احمد بریلوی صاحب نے کی ہے، وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھی بات کسی کی بھی ہے وہ کوٹ کرنی چاہیے، باقی جو ہمیں ان سے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. یہاں پر ایک چیز میں پہلے ایڈریس کر دوں، اسی حدیث کے آخری الفاظ ہیں بخاری مسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 تلاوت فرمائی اور کہا کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ مجھے شفاعت کا اذن ملنے والا ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے کہ ہم آپ کو اس مقام پر فائز کریں گے جہاں آپ محمود ہوں گے، لوگوں کے تمام لوگ آپ کی حمد کریں گے، آپ کی تعریف بیان کریں گے. مقام محمود ایسا مقام جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کی جائے گی. محمود جس کی حمد کی گئی، لوگ تعریف کریں گے، وہ مقام محمود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. لیکن یہاں بات یاد رکھیں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک ایک مقبول دعا دی تھی. تمام نبیوں نے اپنی دعائیں اسی دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے. میں اس دعا سے قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. مشرک کی شفاعت نہیں، موحد کی ہوگی، کیونکہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ شرک کا ہے. کیٹاگوریکل قرآن پاک میں 2 دفعہ مینشن ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے. اور پھر اس کا کلائمیکس ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے، اس کا وہاں پر ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے. وہ حدیث ہم سن چکے. تو مسئلہ شفاعت کے اوپر میں نے 35 منٹ گفتگو کی ہے اہل سنت پاک .com پر، مسئلہ نمبر 4 کے نام سے. وہ ڈیٹیل سے سن سکتے ہیں. اس میں جو اختلافی موضوعات ہیں، جب آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ پورشن آیا تھا آیت الکرسی کا، تو اس میں میں نے یہ چیز ایڈریس کی تھی. اب صحیح وسیلہ نمبر 4، یہ بڑا اٹینٹو ہو کر سننے والا وسیلہ ہے. یہ بہت اہم ہے، اس پہ بڑی توجہ کرنی ہے ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی. یہ بڑی کڑوی گولیاں ہیں، اس میں کڑوی گولیاں. اور وہ ہے صرف اور صرف امام کائنات سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدقہ تبرکات سے اللہ کا قرب تلاش کرنا. حضور کے جو تبرکات ہیں، لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی ہستی کے نہیں، ان سے اللہ کا قرب تلاش کرنا، یہ بھی صحیح وسیلہ نمبر 4 ہے. اتھینٹک ہونے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات. اب چونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس میں بعض احادیث ایسی ہوں گی جو بعض لوگوں کو معیوب لگیں گی. فرقہ واریت کی وجہ سے یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی. ہمارے بریلوی مکتب فکر کے لوگ تو یہ باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن باقیوں کی طرف اس کا فقدان ہے. تو جو بات احادیث میں آ گئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، وہ کسی کی بھی سپورٹ میں جاتی ہو، ہم نے اپنا قبلہ درست کرنا. تو
جس کی جو اچھی بات ہے وہ ماننی چاہیے. تو بریلوی مکتب فکر کے لوگوں میں تو یہ حدیث عام ہے، لیکن اہل دیوبند کے اندر اور باقی جو دوسرے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں ذرا ان کا فقدان ہے. تو اس میں پہلی حدیث صحیح بخاری میں کتاب الشروع چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2731 اور 2732، اور وہ بیان ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے. وہ کافروں کی طرف سے ایجنٹ بن کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے. پھر جو کچھ انہوں نے وہاں دیکھا وہ وجد آمیز منظر، کنکھیوں سے یوں یوں چھپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، اور جب وہ واپس گئے کافروں کے اندر تو ان کو جا کر کہا کہ اے لوگوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں کیسر و کسرا اور نجاشی کے دربار میں گیا، میں نے کسی بھی شخص کے درباریوں کو اس کی اتنی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں. اللہ کی قسم میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک اور بلغم بھی شریف بھی کسی صحابی کے ہاتھوں پر ہی گرتا ہے، اور قریب ہے کہ وہ اس بلغم شریف کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے، اور اگر کسی کو وہ چیز نہیں ملتی تو دوسرے کے ہاتھوں سے لے کر اپنے چہرے پر مل لیتا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہیں تو وہ خاموشی کے ساتھ تعظیماً نظریں جھکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کی وجہ سے نگاہیں اٹھا کے آپ کے چہرے مبارک کی طرف نہیں دیکھتے. ایسی تعظیم میں نے کسی کی نہیں دیکھی. تو یہاں سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی، اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کا قرب تلاش کیا کرتے تھے. ظاہر ہے اللہ کی رضا کی خاطر کرتے تھے. بلکہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اہل مدینہ اپنے غلاموں کو بھیجتے تھے اور وہ اپنے اپنے برتن لے کر حضور کے پاس آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست شفقت اس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے، اور پھر وہ جا کر اپنے گھر والوں کو پلایا کرتے تھے. اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے کہ سخت سردیوں میں بھی جب ٹھنڈا پانی بھی آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے پانی میں بھی اپنے ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے، اتنی شفقت فرمایا کرتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے 6056 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، کتاب الفضائل چیپٹر میں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. یہ ایک بوڑھی عورت تھی. جب آپ سوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے پسینہ آتا تھا، تو انہوں نے ایک چوڑے منہ والا برتن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ماتھے سے پسینے کو صاف کر کے اس میں جمع کرنا شروع کیا. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ مبارک بہترین خوشبو ہے اور ہم اپنی خوشبو میں اسے ملاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے اپنے بچوں کے لیے تبرک حاصل کرتے ہیں. یہ الفاظ موجود ہے صحیح مسلم میں، تبرک، ہمارے بچوں کے لیے یہ تبرک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا، مور بھی لگا دی. تیسری حدیث صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5896 نمبر حدیث، ام المؤمنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لوگ اپنے برتن پانی والے بھجوایا کرتے تھے. ان کے پاس ایک چھوٹے سے برتن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا گچھا تھا. تو وہ اس برتن کو اس پانی والے برتن میں ڈال کر گھول دیا کرتی تھی لوگوں کے شفا کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. یہ تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ تبرکات. اب انڈائریکٹ تبرکات. چوتھی حدیث صحیح مسلم سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5409 نمبر حدیث، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدہ عائشہ کی بہن تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا نکالا اور پھر فرمایا
کہ یہ کرتا سیدہ عائشہ کے پاس تھا، ان کی وفات کے بعد میں نے لے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے اور اس پر گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، یعنی کڑھائی بھی ہوئی تھی، دامن کے اوپر بھی اور چاک وغیرہ کے اوپر بھی کڑھائی بھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں، یعنی اس پانی میں اس کو ڈال کر کرتے کو، اس مبارک کرتے سے جو ہے وہ تبرک حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ، کاش ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھینٹک تبرکات مل جائیں تو ہمارے لیے بھی سعادت ہو. لیکن آج کل لوگوں نے کمائی کے لیے اکثر جعلی قسم کے تبرکات بنائے ہوئے ہیں. لیکن اگر کوئی تبرک لے آئے تو ہم نہ اس کی نفی کرتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ اگر صحیح ہوئے تو پھر ہم گناہگار ہوں گے. تو نہ تصدیق کریں اور نہ اس کی تردید کریں. 5ویں حدیث صحیح بخاری میں پورا ایک چیپٹر ہے، پورا چیپٹر کتاب الصلاۃ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 10 حدیثیں ہیں، 483 نمبر سے لے کر 492 نمبر تک. اور امام بخاری نے اس پر ہیڈنگ باندھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہوں کو، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوئی ہے، ان جگہوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں پر نماز پڑھنا. اور پھر 10 احادیث لے کے آئے ہیں جس میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے. سبحان اللہ. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر حج کے دوران، یہ 10 احادیث کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، سفر حج کے دوران جب اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب گئے تو وہ ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں نماز پڑھی تھی. کسی ٹیلے کے، وہ بڑی ڈیٹیل آتی ہے، میں حیران ہوں کہ راوی نے وہ جگہ کیسے یاد رکھی ہوئی ہیں. کسی ٹیلے کے پاس، پھر حتیٰ کہ وہاں ایک مسجد تھی، مسجد میں نفل نہیں پڑھتے تھے، مسجد کے پاس ساتھ ایک جو ہے پتھر تھا، وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے. کہا کرتے تھے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، میں یہاں پر نماز پڑھوں گا. اور کئی جگہ ایسی تھی جن کے آثار برساتی نالوں کی وجہ سے بہہ چکے تھے، تو ان جگہوں کو تلاش کر کے نالوں میں جا کے بھی نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ ہے محبت کے رنگ جو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہوں کو تبرک سمجھنا اور وہاں پر جا کر نماز پڑھنا. لیکن اب یہاں پر 2 پینڈولم کی ایکسٹریمز آ گئی ہیں، ان کو سمجھ لیں. ایک پینڈولم کی ایکسٹریم پہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو بنیاد بنا کر آپ کے بعد اور اپنے بزرگوں، جوگیوں اور صوفیوں اور اپنے علماء کے تبرکات کو بھی جو ہے وہ برکت کا ذریعہ بنانا شروع کر دیا. جی یہ پاک پتن میں بہشتی دروازہ ہے، جی یہ بری مام کے چلے کی جگہ ہے، جی یہاں فلاں کام ہوا کرتا تھا، یہاں فلاں بزرگ بیٹھا کرتے تھے، یہ فلاں چیز ہوا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو اپنے بزرگوں پر، جوگیوں پر پورٹریٹ کر دیا. سخت گستاخی. شعر اللہ صرف وہی ہوں گے کہ جن کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شعر اللہ ڈکلیئر کریں گے یا صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پر عمل ہوگا، اس کے علاوہ نہیں. ہاں جنتی ٹکڑا ہے لیکن پاک پتن میں نہیں. وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک ریاض الجنہ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا. اور امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے. قبر کا لفظ لکھا ہے امام بخاری نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں آج اس جنتی ٹکڑے میں، اس لیے امام بخاری نے قبر کی ہیڈنگ بنائی ہے، قبر سے لے کر ممبر تک. تو یہ ہے ایک ایکسٹریم کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کی چیزوں کو جو ہے وہ بھی شعر اللہ ڈکلیئر کر کے ان کا احترام کرنا شروع کر دینا. اور دوسری طرف وہ ایکسٹریم ہے جو امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری اور ان کے چند فالورز نے، میں تمام اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، ان کے چند فنیٹک قسم کے جو مقلدین ہیں انہوں نے گستاخانہ رویہ اختیار کیا اور معاذ اللہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو بدعت قرار دیا. اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو معاف کرے. بہت بڑی گستاخی ہے. میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں. یہاں ایک بات یاد رکھیں، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل عین قرآن کے مطابق ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 32، آپ کی آیت نمبر 8 دیکھ لیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو کوئی تعظیم کرے گا اللہ کے مقامات کی، شعر اللہ کی. صفا مروہ بھی شعر اللہ، خانہ کعبہ بھی شعر اللہ، مصحف شریف بھی شعر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہیں بھی شعر اللہ، غار ہرا بھی شعر اللہ،
غار سور بھی شعر اللہ, یہ تمام شعر اللہ ہے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے. متقی شخص شعر اللہ کی عزت کرے. تو ابن عمر سے بڑھ کر کون متقی ہوگا؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, عبداللہ بن عمر رجل صالح, عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے عبداللہ بن عمر پر رضی اللہ تعالی عنہما. تو امام نے تیمیہ نے یہ جو نظریہ بغیم بینہ ان کی وجہ سے اڈاپٹ کیا, زدم زدہ, جب اس طرف لوگ صوفیوں کی ایکسٹریم میں گئے, ان کو غصہ آیا, وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے اور اپنا نقصان کیا. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. ان کی کتاب ہے اقتداء صراط مستقیم, مشہور کتاب ہے جو ان سے ثابت ہے, اور پاکستان میں جو دارالسلام والے ہیں پوری دنیا میں یہ کتاب چھاپ رہے ہیں, اردو ترجمے کے ساتھ, اہل حدیث کے ترجمے کے ساتھ چھپ چکی ہے. اور مکتبۃ الشاملہ میں 390 نمبر صفحہ ہے جس پر انہوں نے لکھا ہے, یہ اب ان کے الفاظ میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں, کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہوں پر نماز پڑھنا کوئی نیکی کا کام ہوتا یا اچھائی کا کام ہوتا, مستحب کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے, کہ یہ کوئی اچھائی کا کام ہوتا تو خلفائے راشدین بھی کر لیتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین سے یہ ثابت نہیں, یہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین, کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. اور ساتھ انہوں نے وہ حدیث بھی, یہ پوری حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد عنقریب تم اختلاف دیکھو گے اور دین میں نئی نئی چیزیں داخل ہوں گی, بدعات داخل ہوں گی, اس وقت میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. اور پھر ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین نے نہیں کیا بلکہ ابن عمر نے یہ بدعت کی ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. میں چیلنج کرتا ہوں کہ امام نے تیمیہ سے پہلے 700 سال میں کسی محدث, کسی صحابی, کسی تابعی نے ابن عمر کے اس عمل کو بدعت کہا ہو. امام بخاری ایڈنگ بنا رہے ہیں اور انہوں نے بدعت کہہ دیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو توحید کے نشے میں, توہین میں نہیں چلے جانا چاہیے. تو میں کہتا ہوں توحید بیان کرے, توہین بیان نہ کرے. تو الحمدللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جو عمل کیا بالکل ٹھیک عمل کیا, ورنہ یہ کام ہوتا تو صحابہ کرام ان پہ بدعت کا فتویٰ لگا دیتے. اور پھر جو ان کے وہ مقلدین ہیں وہ جھوٹی ان کی طرف سے پیش, وہ جی انہوں نے بدعت کو لغت کے معنوں میں استعمال کیا ہے, اصطلاح کے معنوں میں نہیں کیا. بھائیو لغت کے معنوں میں کیا ہوتا تو یہ حدیث تو نہ ساتھ لکھتے کہ میرے بعد بدعت دیکھو گے تو بچنا ان بدعتوں سے. یہ کیوں ساتھ لکھا انہوں نے بدعت کے زمرے میں لکھا. اور الحمدللہ میرے پاس ٹیلی فون کال ریکارڈ ہے, اہل حدیث کے اس وقت بہت بڑے عالم ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب حفظہ اللہ, 45 منٹ کی فون کال میرے پاس ریکارڈڈ موجود ہے. اس میں جب میں نے ان کو یہ حوالہ پیش کیا, پہلے تو ان کو یقین نہیں آیا, لیکن انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ امام نے تیمیہ کا ذاتی عقیدہ ہے, ہم اس سے بری ہیں, ہم ان کی اس معاملے میں تائید نہیں کرتے, ہم کتاب و سنت اور صحابہ کرام سلف کے منہج کے اوپر ہیں, ہم ان چیزوں کو بدعت نہیں کرتے بلکہ ان کو شعر اللہ سمجھتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ حیران کن بات ہے, ایک طرف تو اتنا ایکسٹریم رویہ, دوسری طرف اسی کتاب میں اقتداء صراط مستقیم میں مکتبۃ الشاملہ کے مطابق 294 نمبر صفحے میں امام نے تیمیہ لکھتے ہیں کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت ٹھیک ہے اس لیے ثواب ملے گا. ادھر اتنے لینینٹ ہو گئے, ادھر اتنے سخت, ادھر اتنے لینینٹ. تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تغلو فی دینکم, غلو نہ کرو, تو دونوں طرف غلو کر گئے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں صحیح مسلم میں اور سنن نسائی میں, کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں ثواب ملے گا. تو بھائی تمام بدعتیں جو جاری کی جاتی ہیں وہ ثواب کی نیت سے کی جاتی ہیں, اس نے نیت تو پیچھے ہوتا ہے. اہل تشیع بھائی جو کرتے ہیں ان کے پیچھے جو ماتم کی جو ہے پوائنٹ آف ویو, وہ محبت میں ہی کر رہے ہوتے ہیں, گناہ کھٹنے کے لیے تو نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ بات نہیں ہے. حسن نیت جو بھی ہو, جو عمل بھی بدعت ہوگا, ٹھیک, میں نہیں اس کو بدعت سمجھتا. میلاد والا میرا لادہ سے لیکچر ریکارڈ ہے, میں نے اس پہ جو درمیان کا موقف ہے وہ بیان کیا ہے. اہل سنت پاک.com پہ 2 گھنٹے کی گفتگو ہے 12 ربیع الاول کے اوپر, ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا یہاں میں خصوصاً اہل حدیث بھائی جو کچھ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, ان کے لیے بھی بیان کر دوں کہ یہ میرا صرف ذاتی نظریہ نہیں ہے. اہل حدیث میں سب سے زیادہ جو کتابیں لکھنے والے عالم ہیں عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کتاب لکھی ہے عذاب برزخ اور اعادہ روح.
اس میں امام ابن تیمیہ کے جو عقائد ہیں ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر کے، جو وہ سماع موتا کے عقیدے کو مانتے تھے اس پر رد کر کے انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم یہ صوفیاء کے طبقے میں سے، یہاں تک لکھ دیا عبد الرحمن کیلانی صاحب نے. تو انہوں نے جب وہ چیزیں پڑھی، باقی کافی ساری چیزیں، تو انہوں نے رد کر دیا. الحمدللہ یہ میری اکیلے کا رد نہیں ہے، علمی رد کسی پر بھی ہو سکتا ہے. اب آخری وسیلہ نمبر 5 وہ ہے دنیاوی زندگی میں موجود کسی نیک آدمی سے جا کر دعا کروانا. یہ بھی صحیح وسیلہ ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، پرٹیکولر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. سورۃ النساء آیت نمبر 64 اور 65. آپ کے پاس آیت نمبر 9 لکھی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا کانٹیکسٹ سمجھ لیں. یہ پیچھے سے آیات چل رہی ہیں کہ منافقین جو ہیں اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کے جاتے تھے فیصلہ کروانے کے لیے. اوپر سے مسلمان تھے، اندر سے منافق تھے. تو یہ لٹمس ٹیسٹ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں آتے، کیونکہ منافق کو تو نبی کی ذات سے چڑ ہو جاتی ہے. اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے. تو وہ اپنے فیصلے جا کے یہودیوں سے اور باقی لوگوں سے جا کے کرواتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرماتے ہوئے یہ آیات نازل کی، جس کی آیت نمبر 64 میں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اور ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے گی اللہ کے اذن کے ساتھ. اللہ نے اذن دیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم. جب ان منافقین نے یہ ظلم کر لیا تھا اپنی جانوں پر، یہ گناہ کھٹ لیا تھا انہوں نے کہ اپنا فیصلہ طاغوت سے جا کے کروایا، تو ان کو کیا چاہیے تھا کہ جب انہوں نے گناہ کر لیا جاؤکا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حاضر ہوتے، فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، پھر اللہ سے جا کر معافی مانگتے اور رسول اللہ بھی ان کے لیے دعا کرتے مغفرت کی. لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو اللہ تعالیٰ کو بھی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پا لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے کی برکت سے. حضور سے جا کے دعا کرواتے. ان منافقین کو یہ چاہیے تھا. فلا وربک، اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، تیرے رب ہونے کی قسم. کیا محبت کا انداز ہے. مجھے تیرے رب ہونے کی قسم. لا یؤمنون، یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو حاکم نہ مان لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور آپ جب فیصلہ فرما دیں تو دل میں بھی اس کے خلاف کوئی حرج نہ پائیں. اللہ اکبر کبیر. بھائی جی محبت کی بات ہے. یہ محبت جب اللہ نے کی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کیسی محبت ہے کہ اوپر سے فیصلہ نہیں ماننا، اندر سے بھی کنوکشن والا فیصلہ. حرجم مما قضیت، جو آپ فیصلہ فرما دیں دل میں بھی حرج نہ محسوس کریں. وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور سر تسلیم خم کر دیں آپ کے فیصلے کے سامنے، تب یہ مومن ہوں گے. تو یہ پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے منافقین کے بارے میں. اس آیت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر دعا کروانا یہ صحیح وسیلہ نمبر 5 ہے، جس کو وسیلہ شخصی بھی کہتے ہیں. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں 3 احادیث. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث اور کافی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب قحط پڑ جاتا، ایک دفعہ قحط پڑا، کئی ایک واقعات ہیں. قحط پڑا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبے کے دوران کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیاس سے ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، آپ اللہ کے حضور دعا کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنی شروع کی. صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر شریف سے اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف سے بھی بارش کے قطرے ٹپک رہے تھے. ایسی دعا فوراً قبول ہوئی. پورا ہفتہ دعا ہوتی رہی. اگلے جمعے میں وہی شخص دوبارہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے مکان گر جائیں گے، آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ بارش رک جائے، صرف ہماری زمینوں پر ہو، گھروں پر نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ فرماتے جاتے اور بادل پھٹتے جاتے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں جاتے ہوئے تو بارش میں گئے تھے پورے ہفتے کی بارش، اور آتے ہوئے جب ہم گھر کی طرف واپس آئے تو دھوپ نکل چکی تھی. الحمدللہ.
تو یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر دعا کروانا۔ دوسری حدیث، یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3578 اور سنن ابن ماجہ میں 1385 نمبر حدیث ہے، عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ اور سنن ابن ماجہ میں جو الفاظ ہیں وہ میں پڑھوں گا، وہ آپ کو لکھے ہوئے مل گئے ہیں سیریل نمبر 10 کے اوپر، اور اس حدیث پر امام ابن ماجہ نے بھی لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کے صحیح ہونے پر اجماع امت ہے۔ اہل تشیع بھی اس کو مانتے ہیں، اور اہل سنت کے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث۔ شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، شیخ زبیر لذیذ صاحب بھی صحیح کہتے ہیں۔ ایک نبینا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ میری بینائی آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم کہتے ہو میں دعا کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا ہی فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ، پھر 2 رکعت نفل پڑھوائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا تعلیم فرمائی، جو یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ، اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، نبی الرحمہ، جو رحمت والے نبی ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی قد توجہت، بے شک میں متوجہ ہوتا ہوں، بکا آپ کی طرف سے، آپ کے ذریعے سے، الی ربی اپنے رب کی طرف، دونوں صورتوں میں رب کی طرف رجوع ہے، فی حاجتی اپنی حاجت میں، ہذہ یہ لتقضا کہ اس کو پورا کر دیا جائے، اللہم فشفعہ فی، اے اللہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ یہ آخری الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا وعدہ کیا، پھر اس نے یہ دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے حق میں اے اللہ قبول فرما لے۔ تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جا کر دعا کروایا کرتے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور جامعہ ترمذی میں تو یہاں تک موجود ہے، لیکن المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک نابینا شخص آیا۔ اچھا، اس نابینا شخص نے جب یہ دعا کی تو اس کی پھر بینائی واپس آ گئی الحمدللہ۔ تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ طبرانی کے اندر موجود ہے، ایک نابینا شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بینائی واپس آ گئی۔ لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب، جو راوی تو ثقہ ہیں لیکن وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ لہذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی دعاؤں کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ غلطی پر مبنی ہے، وہ پورشن ہے ہی ضعیف، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کو یہ مسئلہ ہضم نہیں ہوتا تو صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ میں نے بتایا محدثین کا پیٹ رول ہے، اسی پر میری ڈیٹیل گفتگو ہے 1 گھنٹہ 25 منٹ کی، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں اسی طرح کی ایک حدیث میں نے ضعیف قرار دی تھی محدثین کے اصول پر، جو مسند امام احمد میں بھی ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، روایت ضعیف ہے، مطلب وہ اسی طرح، اور نہ امام بخاری نے اس کو ضعیف لکھا نہ امام احمد بن حنبل نے، لیکن حدیث ضعیف ہے الادب المفرد میں، صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ کہ جو شخص اپنے جاہلیت کے نسب پر فخر کرے کہ میں فلاں چودھری صاحب کا بیٹا ہوں، میرا باپ تو اتنا بڑا خاندانی اس کا یہ سٹیٹس تھا، تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، بولے اعوذ باللہ، اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ کو اس کو۔ اب اتنی بےہودہ بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز، اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا موجود تھی۔ آپ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، تو جس نے اس حدیث کو ٹھیک ماننا ہے طبرانی والی کو، پھر اس کو بھی صحیح مانے گا۔
تو میں نے یہ علم الکلام سے بھی منطقی، جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں، وہ بھی میں نے دے دی ہے الحمدللہ. لہذا یہ روایت بالکل ضعیف ہے. اسی طریقے سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 جو ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس کے تحت حافظ ابن کثیر المتوفا 774 ہجری جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ایک بے سند روایت لے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے بڑا بیڑا غرق ہوا ہے. اور اس روایت کو انہوں نے ضعیف بھی نہیں کہا، سند بھی بیان نہیں کی. اور وہ روایت کی سند امام بہیقی کی شعب الایمان کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک عربی شخص حضور کی قبر پر آیا اور یہی آیت تلاوت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، رسول اللہ تمہارے لیے شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اس کو وہیں اونگ آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور بعض روایتوں میں آتا ہے قبر سے آواز آئی تجھے بخش دیا گیا. یہ روایت حافظ ابن کثیر بھی لے کے آئے اور امام بہیقی بھی لے کے آئے شعب الایمان کے اندر، لیکن یہ روایت بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر دو راوی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں، یزید بن ابان اور محمد بن روح بن یزید. یہ اب اتفاق ہے دونوں میں یزید ہی آ رہا ہے، تو یزید سے تو میں ویسے ہی چیڑا، آپ کو پتہ ہے. تو جمہور کے نزدیک یہ لوگ ضعیف ہیں یہ دونوں، لہذا یہ روایت بالکل ضعیف ہے. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں جی قرآن کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ یہ قیامت تک کے لیے ہے، لہذا یہ روایت ٹھیک ہے. بھائیو یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے. وہ کانٹیکسٹ تھا منافقین کے دور کے اندر بات ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو. پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اب علم الکلام سے اور پھکی والا جواب بھی سن لیں. قرآن پاک میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 جس پہ میری تقلید والی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 11 کے نام سے اہل سنت پاک.com پہ، اس میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں حکمران ہو اس کی بھی اطاعت کرو، مگر جھگڑا ہو جائے اگر تمہارا حکمران کے ساتھ فردوہ الی اللہ والرسول تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ ورسول، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرواؤ. جھگڑا ہو جائے جب بھی تو یہ کب ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ سے جا کے فیصلہ کروا. آج کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث سے. آج کوئی کہ جی قبر رسول پہ جا کے فیصلہ کروا لیں اپنے جھگڑے کا. تو آج پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انسٹیٹیوشن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اختلاف ہوتا تھا تو جا کے حضور سے پوچھتے تھے. تو وہ جو پھکی ہے وہ سن لیں وہ کیا ہے، علم الکلام سے منطقی جواب. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ خلافت کے معاملے میں آپ کو پتا ہے بہت زیادہ اختلاف ہو گیا تھا، ڈیٹیل کے ساتھ احادیث موجود ہے. صحیح بخاری میں کئی جگہ یہ روایت آئی ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانا ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس میں صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا خلافت کے مسئلے میں. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیعت لینا چاہتے تھے، پھر سیدنا ابوبکر عمر وہاں پہ پہنچے، پھر بعد میں معاملات سارے ہوئے، لیکن کسی صحابی کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لیں. آپ کو تو ابھی دفنایا بھی نہیں گیا تھا. یہی آیت پڑھتے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر جھگڑا ہو جائے اللہ رسول سے فیصلہ کرواؤ. تو صحابہ کرام جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے پاس کھڑے ہوتے ہو، کہتے یا رسول اللہ ذرا خلیفہ بنا دیں اپنا. ان کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی زندہ ہے لیکن برزخی حیات کے ساتھ، دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں ہے. قبر مبارک میں بھی زندہ ہے لیکن دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں، آخرت کی برزخی زندگی کے ساتھ. تو صحابہ کرام کا حضور سے فیصلہ نہ کروانا، حتیٰ کہ تلواریں نکل آئیں اور بڑا اختلاف بڑھ گیا، وہاں فیصلہ نہ کروانا اسی چیز، اور وہ فیصلہ بھی حدیث پہ ہوا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق نے حدیث بیان کی تھی کہ خلافت قریش میں رہے گی، جس پہ انصار ٹھنڈے ہوئے تھے. حضور سے جا کے نہیں پوچھا، حدیث پہ فیصلہ ہوا. لہذا آج بھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کے تحت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ استعمال کریں گے. وہ میں آخر میں انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا، اس کے آخری پورشن میں وہ طریقہ کیا ہے دعاؤں کی قبولیت کا. اچھا، اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اور دلائل النبوہ امام بہیقی کی، اس میں مالک الدار نامی ایک شخص کی بھی روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط پڑ گیا ہے، آپ اللہ کے حضور دعا کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں آئے اور کہا کہ عمر کو جا کے میرا سلام کہنا، عمر کو کہنا کہ عقل مندی سے کام لے، سختی نہ کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب سیراب کر دے گا، اور یہ سارے معاملات. تو وہ حدیث جو ہے اس میں محمد بن حازم
اور آمش مدلس، دو راوی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں. اور اگر کسی نے اس روایت کو صحیح ماننا ہے تو وہ پھر حسن بصری والی تدلیس والی روایت بھی صحیح ہوگی کہ جو شخص اپنے نسب پہ فخر کرتا ہے اس کو کہو گے اپنا باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، والعیاذ باللہ تعالی. اب چونکہ بوتل کا منہ کھل گیا ان روایتوں کی بنیاد پر ضعیف، پھر لوگوں نے کہا جی بوتل کا منہ کھلا ہوا ہے تو اپنے بزرگوں کو بھی فٹ کرو. تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان کے اندر دو بڑی بھاری جماعتیں اور بھاری فرقے جو اہل سنت ہونے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں. نمبر 1 بریلوی اور نمبر 2 دیوبندی. بریلویوں کی کتاب ہے فضان سنت اور اس کا چیپٹر ہے مصافہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب. اور دیوبندیوں کی کتاب فضائل اعمال کا حصہ جو الگ سے چھپتا ہے فضائل درود اور فضائل حج، دونوں کے اندر شیخ ذکریہ صاحب اور فضان سنت میں الیاس قادری صاحب یہ واقعہ لے کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد شیخ احمد رفاعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہوئے اور وہاں عربی کے شعر پڑھے کہ اللہ کے رسول جب میں مصر میں تھا تو میری روح آ کر آپ کے قبر کا طواف کرتی تھی، والعیاذ باللہ. اب میں جسم کے سمیت آیا ہوں، اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ میں لانا چاہتا ہوں. اب مجھے بتائیں سارے حاجی یہی ڈیمانڈ وہاں شروع کر دیں، 40 لاکھ حاجی. وہ کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک قبر شریف سے باہر نکلا اور انہوں نے اس کو بوسہ دیا. اور اس منظر کو دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بریلوی بیچارے سہم جائے کہ یار یہ تو 11ویں علی پیر کا بھی نام آ گیا. تو کہاں وہ موجود تھے بھائی؟ آج سے 100 سال پہلے بھی مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع نہیں آتا تھا. یہ تو 1955 کے بعد جب توسیع ہوئی ہے تو اتنا مجمع آتا ہے. تو 1000 سال پہلے 90,000 کا مجمع، اور یہ خواب کا ذکر بھی نہیں ہے، بیداری کا ہے. کیونکہ شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ 90,000 لوگوں نے یہ منظر دیکھا. ہو سکتا ہے ان کے جھوٹے جو مقلدین ہیں وہ کہیں کہ جی یہ خواب کا واقعہ ہے، بیداری کا واقعہ. اب یہ تبلیغی جماعت والوں کو پوچھیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں لیکن خدا کے لیے ایسے بدعقیدگی والی چیزیں تو اپنی کتابوں سے باہر نکالیں اور اللہ کی کتاب کو پکڑیں. تو وہ مسئلہ ہے ضعیف روایتوں کی وجہ سے جب بوتل کا منہ کھلتا ہے تو ساروں نے کہا اپنے بزرگوں کو بیچ میں فٹ کرو تاکہ ہم کسی صورت پیچھے نہ رہیں. اب ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے وسیلہ شخصی کے بارے میں کہ زندہ آدمی سے جا کر جو دنیاوی زندگی میں، ویسے تو اللہ کے نیک بندے اور انبیاء اکرام تو قبر میں بھی زندہ ہیں، لیکن دنیاوی زندگی میں جو لوگ زندہ ہیں ان سے جا کے دعا کروائی. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں، یہ مسئلہ بالکل کلیئر کرے گا. صحیح بخاری کتاب الاستسقاء انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1010 نمبر حدیث ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یوں دعا کیا کرتے جو آپ کے اس پیپر پہ 11 نمبر ہے، اللہم انا کننا نتوسل الیک، اے اللہ بے شک ہم تیری طرف توسل اختیار کیا کرتے تھے، بنبینا اپنے نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم، فتسقینا اور تو ہم پر بارش نازل فرما دیا کرتا تھا، جو ہم پہلے پڑھ چکے بخاری مسلم کی حدیث. یہ آپ وسلم کی وفات کے بعد ہو رہا ہے معاملہ سیدنا عمر کے دور میں. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ اور اب ہم تیری طرف توسل اختیار کرتے ہیں بِعَمِّ نَبِيِّنَا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے، فَاسْقِنَا پس ہم پر بارش نازل فرما. اور الفاظ ہے کہ بارش نازل بھی ہو جایا کرتی تھی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر رسول پر جا کر حضور کو ریکویسٹ نہیں کیا، وہ اس کو گستاخی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزگی حیات کے ساتھ زندہ ہے. اسی موضوع پہ میری تقریباً میرا خیال 35 منٹ کی گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 5 عقیدہ حیات النبی کے اوپر. ہم مانتے ہیں حیات النبی کو لیکن برزگی حیات، دنیاوی حیات نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لے کے آتے تھے، وہ دعا کرتے تھے، یعنی توسل کیا دعا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی دعا، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی نسبت کا بھی ایک فائدہ ہے تھا، لیکن وہ دنیاوی زندگی میں موجود تھے. یہاں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام کو پانی کی قلت ہوئی تو ایک پانی کا پیالہ پیش کیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں داخل کی اور اس سے پانی کے چشمے نکل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا. تابعین نے پوچھا آپ لوگ کتنے تھے؟
تو انہوں نے کہا ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی زیادہ تھا. اس وقت ہم 1400 تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیالے کے ساتھ پانی پیا, جانوروں کو بلایا اور سور بھی کر لیا. انہی حدیث میں سے ایک حدیث کے راوی جو یہ پانی کے ذریعے حضور کا معجزہ ظاہر ہوا, کئی دفعہ ظاہر ہوا ہے مبارک انگلیوں سے, اس میں ایک راوی سیدنا عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یہ میں نے پوائنٹ ایکسپلور کیا ہے. یعنی سیدنا عمر کو تو یہ یقین تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پیالہ پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں داخل کی, تو حضور کی وفات کے بعد قبر پہ پیالہ لے جاتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک باہر نکالیں, جس طرح شیخ ذکریہ صاحب الیاس قادری صاحب کہہ رہے ہیں, اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈال دیجئے تاکہ پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. لیکن ان کو پتا تھا یہ گستاخی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے, اب آپ کے ساتھ کمیونیکیشن ہماری اس طرح نہیں ہو سکتی. درود شریف ہمارا پہنچتا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود شریف الحمدللہ پہنچا دیتا ہے. یا مزے کی بات یہ ہے کہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث میں سے بھی کچھ لوگ جو سید محمود احمد علوسی صاحب المتوفى 1270 ہجری جنہوں نے تفسیر روح المعانی لکھی ہے, ان کو کافی عزت دیتے ہیں. حنفی عالم تھے, انہوں نے اسی آیت جس سے ہم نے درس شروع کیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 کے تحت انہوں نے یہ بات لکھ دی انصاف کے ساتھ کہ شخصی وسیلہ, کسی بزرگ کا وسیلہ پیش کرنا کہ یا اللہ فلاں کا وسیلہ یہ مسئلہ حل کر دے اس کی وفات کے بعد, یہ نہ صحابہ سے ثابت ہے, نہ تابعین سے, نہ تبع تابعین سے, نہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں سے. یہ بعد کے لوگوں نے چیز شروع کی ہے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ لکھ دیا کہ یہ صرف جائز ہے میرے نزدیک, لیکن یہ بات وہ مانے کہ یہ ثابت کوئی نہیں ہے. الحمدللہ. اب بعض لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 کو لے کر آتے ہیں, یہ بڑی اہم آیت ہے وسیلے کے طور پر, یہ بھی سمجھ لیں, جو 12 نمبر ہے آپ کے اس پیپر پہ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور جب ان کے پاس سے اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی, یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جب کتاب آ گئی قرآن, مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ, اور وہ کتاب ان کتابوں کی بھی تصدیق کر لی تھی جو ان کے پاس موجود تھی, یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور حال یہ تھا کہ یہی یہودی اس کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کے حضور دعا مانگا کرتے تھے. یہ بریکٹ میں ہے, وہ میں بتاؤں گا کس طرح. فَلَمَّا جَاءَهُمْ, جب وہ ان کے پاس آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کر, کفروا ما عرفوا, جس کو وہ پہچانتے بھی تھے, کفروا به, انہوں نے اس کا کفر کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین, تو لعنت ہو اب ان کافروں پر. یعنی یہ اب احادیث میں تفسیر کے ساتھ ملتا ہے. تفسیر ابن جریر میں امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 310 ہجری اس آیت کی تفسیر میں لے کے آئے ہیں کہ یہودی یہ دعائیں کیا کرتے تھے, اے اللہ اس پیغمبر آخر الزمان کو بھیج, یہ مشرکین ہمیں مارتے ہیں, پھر ہم ان پر ایمان لائیں گے, ان کے ذریعے مشرکین کے خلاف قتال کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے دے گا. اے اللہ اس نبی کو جلدی جلدی ہمارے پاس بھیج. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ نبی آ گئے تو انہوں نے ان کا انکار کیا. تو اس کو بعض لوگ کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. وسیلے سے دعا نہیں مانگتے تھے, وہ یہ کہتے تھے اے اللہ اس نبی کو بھیج, ہم اس کی سرکردگی میں ان کے انڈر کافروں کے خلاف قتال کریں گے. یہ تفسیر کے اندر ملتا ہے. اسی طرح کی دو اہم روایتیں اور پھر انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں 10 منٹ میں. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر اور حلیت الاولیاء کے اندر فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قبر میں دفنانے لگے تو تمام نبیوں کا نام لے لے کر, اے اللہ تجھے ابراہیم کا واسطہ پیش کرتا ہوں, تجھے اسماعیل کا, تجھے اسحاق کا, تجھے آدم علیہ السلام کا, تمام انبیاء کا, اور اپنا نام بھی لیا. یہ وسیلہ پیش کر کے تو ان کے لیے دعا کی. بالکل حدیث تو موجود ہے, لیکن اس حدیث میں سفیان ثوری مدلس ہے اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے. اور اگر کسی نے اس کو ماننا ہے تو پھر وہ والی روایت حسن بصری کی تدریس والی بھی ماننی پڑے. تو ہماری دوغلی پالیسی نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو, نہیں. ہمارے خلاف بھی کوئی روایت آئے گی ہم مانیں گے, صحیح ہونی چاہیے, اور ہمارے حق میں نہ ہو اور وہ صحیح ہو ہم اس کو مان لیں. دوسری حدیث سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ, یہ بڑا مشہور ہے. المعجم الکبیر طبرانی میں اور المستدرک للحاکم میں, اور امام حاکم نے اس کو بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح بھی کہا ہے. لیکن اصول محدثین دیکھے جائیں گے. یہ مشہور واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی
تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. تو اس حدیث کے اندر عبد الرحمن بن زید بن سالم یہ ضعیف راوی ہیں, حتیٰ کہ بریلویوں کے سب سے بڑے محقق جو ہیں, جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں, غلام رسول سعیدی صاحب, انہوں نے بھی اپنی کتاب میں شرح صحیح مسلم میں اور تبیان القرآن میں لکھ دیا کہ یہ روایت پکی ضعیف ہے, لیکن چونکہ فضیلت میں ہے تو فضیلت میں ضعیف روایت لی جا سکتی ہے. اعلیٰ صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ فضیلت میں بھی نہیں لی جائے گی, لیکن یہ فضیلت میں تو آپ لے نہیں رہے, ایسے تو عقیدہ بنا رہے ہیں وسیلے کا, فضیلت میں کہاں لے رہے ہیں. تو انہوں نے بھی مانا یہ روایت ضعیف ہے اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے, کیونکہ قرآن پاک میں جو دعا آئی ہے اس کے برعکس سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 اور آپ کے پاس آیت نمبر 13, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اے رب ہمارے, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ ایڈریس ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا ایک جگہ ہی بیان کی ہوئی ہے, اگر وہ والی دعا ہوتی تو قرآن میں آتی. اسی لیے یہی حدیثیں ہیں جو ضعیف حدیثیں جنہوں نے لوگوں کو منکرین حدیث بنا دی ہے, اور اس پر میں نے ایڈریس بھی کیا ہے. منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 35 کے نام سے 1 گھنٹہ 35 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر, کہ منکرین حدیث پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ جب ضعیف حدیثیں جو قرآن سے ٹکراتی تھیں ان پر عقیدے کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ قرآن پاک سے بھی ٹکراتی ہے, لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے. اب انشاءاللہ تعالی 12 منٹ کے اندر یہ کنکلوڈ ہو جائے گی. اب ہم اپنے پورے لیکچر کو جو ہے سمرائز کرتے ہیں کہ 5 صحیح وسیلے ہیں جو اختیار کیے جا سکتے ہیں. نمبر 1, نیک اعمال کا وسیلہ جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا اور وہ اپنا عمل ہو. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء کا وسیلہ. نمبر 3, جنت میں ایک الوسیلہ مقام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الوسیلہ کی دعا کرے گا اذان سننے کے بعد, اذان کا جواب اور درود شریف اور ساتھ وہ دعا, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. نمبر 4, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تبرکات کا وسیلہ اختیار کرنا, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, سیدنا ابوبکر, عثمان و علی اور سیدنا عمر کے بھی نہیں, رضی اللہ عنہم اجمعین, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات. اور 5واں, نیک آدمی سے جا کر دعا کروانا جو آپ کے سامنے موجود ہے. الحمدللہ. اب وفات کے بعد جو وسیلہ کسی کا پیش کیا جاتا ہے, جو ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں کا مشترکہ عقیدہ ہے, اور دیوبند نے تو باقاعدہ المحند المفند میں لکھ دیا کہ کسی بھی بزرگ کے ہم وسیلے کے قائل ہیں, چاہے وہ زندہ ہو یا مر گیا ہو, کہ فلاں بزرگ کا وسیلہ تجھے. تو اس میں میرا پوائنٹ آف ویو پینڈولم کی دونوں ایکسٹریم سے ہٹ کے درمیان میں ہے. میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی شخصیت کا وسیلہ اس کی وفات کے بعد پیش کرنا اللہ کے حضور خالصتاً بدعت ہے. یہ دین میں ایگزیجریشن ہے. لیکن 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 جہاں تک تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا, اگر کوئی شخص آج کہتا ہے اے اللہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں, اس پہ ہم بدعت کا لفظ نہیں بولتے, کیونکہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں اور بعض اوقات احادیث کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ لگ جاتا ہے. حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں. اب امام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی کئی چیزوں کا ذوف نہیں کھلا. آپ حیران ہوں گے کہ امام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ جو حدیث تھی نا المجم الکبیر طبرانی کی, جس میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضور کی وفات کے بعد بھی 13-14 سال کے بعد وہ والی دعا وسیلے والی, اس کو امام نے تیمیہ نے صحیح لکھا حدیث کو, لیکن ساتھ وہی پھر صحابی کی گستاخی کر دی کہ یہ حضرت عثمان کا فہم ہے, ہم نہیں اس کو مانتے. ادھر حضرت ابن عمر کی گستاخی کی, یہاں حضرت عثمان کی. اب تو وہ بھی بہانہ ختم ہو گیا تھا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین. اب عثمان غنی تو خلیفہ راشد تھے, وہ روایت ہی ضعیف تھی, لیکن امام نے تیمیہ نے اس روایت کو صحیح لکھا اور ساتھ کہا میں عثمان کا وسیلہ, عثمان کا فہم نہیں مانتا, میرا اپنا فہم ہے. تو اس پہ پھر غلام رسول سعیدی صاحب نے پھر وہ صحیح طریقے سے کلاس لی اور بالکل ٹھیک لی ہے. انہوں نے کہا ابن تیمیہ صاحب آپ کا ہم فہم مانیں گے یا حضرت عثمان کا فہم مانیں گے؟ تو اب اس روایت کو ابن تیمیہ بھی صحیح مانتے تھے, لہٰذا اس زمانے میں اگر وہ آج بھی جس کو روایت کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہے اور کو حضور کا وسیلہ پیش کر لے, ہم اس کو بدعت نہیں کہتے, زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے ثابت نہیں, بس بچنے میں عافیت. خود نہیں ہم کریں گے, کیوں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک دعا سکھائی کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرو اور بستر پہ جا کر یہ دعا کرو, بڑی فضیلت والی دعا. اس میں الفاظ تھے وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ
اور میں ایمان لاتا ہوں اس نبی پر جو تو نے اے اللہ ہماری طرف مبعوث کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی. تو برا بن عازب کہتے ہیں میں نے جب یہ دعا پڑھی تو میں نے نبی جی کا کی بجائے لفظ استعمال کیا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. بڑا پرفیکٹ بٹھایا رسول اور وہاں بھی ارسلتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے الفاظ کو چینج مت کرو, جو میں نے تعلیم فرمایا ہے وہی کہو. حالانکہ یہ سپرلیٹو ڈگری تھی رسول. حضور نے کہا نہیں نبی کا لفظ استعمال کرو رسول کا نہیں, کیونکہ میں نے تعلیم فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بدلنا نہیں چاہیے, یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. اب آخر میں دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, ان تمام چیزوں کے علاوہ جو قبولیت کا ذریعہ, وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجمعہ چیپٹر میں 593 نمبر حدیث ہے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, سیدنا ابو بکر تشریف فرما تھے, سیدنا عمر تشریف فرما تھے, اور میں نے اللہ کی حمد بیان کی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے, آپ نے فرمایا سل تعطا, سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی اللہ کی حمد بیان کی جائے, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور پھر دعا مانگی جائے. اور صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تشہد میں بیٹھو اللہ کی حمد بیان کرو, التحیات للہ والصلوات والطیبات, اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھو, اور اس کے بعد جو چاہے اپنے رب سے مانگو. وہ بھی اس کے ساتھ سپورٹیو ہے الحمدللہ. تو اللہ کی حمد بیان کرنی ہے, پھر درود شریف, پھر اللہ سے مانگیں گے تو حضور کی گارنٹی ہے سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا. اور دوسری حدیث کتاب الصحف چیپٹر سن نسائی کا انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1292 نمبر حدیث, ماشاءاللہ نمبر بھی بڑا پیارا ہے, 12 بھی اور 92 بھی, 1292 نمبر حدیث. زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اے زید مجھ پر درود پڑھنے کو لازم کر لو, اور اپنی دعاؤں میں یہ درود پڑھا کرو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اتنا درود شریف, یہ مختصر ترین صیغہ ہے جو ہمارے اہل تشیع بھائی بھی پڑھتے ہیں, صلوات بر محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ درود ابراہیمی کا جو شروع والا پورشن ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ مختصر ترین درود شریف سنن نسائی میں ہے. فرمایا اس کو پڑھو. اور یہاں یہ بھی حدیث یاد رکھیں, صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جب یہ آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 نازل ہوئی, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, یہی ہم نے جنازے میں پڑھنا ہوتا ہے, اور یہی افضل ترین درود شریف ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود شریف کے فضائل پہ میرا پورا لیکچر 70 منٹ کا اہل سنت پاک .com پر فضائل درود و سلام کے نام سے پڑا ہوا ہے. اب ایک ایمان سوز بات میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں, اس کے بغیر یہ لیکچر مکمل نہیں ہونا تھا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں دی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم کسی صدر کے پاس جانا ہوتا ہے تو اس کے آگے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں اور یہ مشیر ہوتے ہیں, ڈائریکٹ کون صدر تک جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی کسی وسیلے کی ضرورت ہے. ہاں جی ہم بھی مانتے ہیں, وہ وسیلہ آ کے جا چکا اپنی تعلیمات دے کر. صحیح بخاری میں موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے دین, اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی. اور میں تقسیم کرتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین تقسیم کر کے ہمیں جا چکے دنیا سے, اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں, ہم نے اب اس دین کو فالو کر رہے ہیں, تو وسیلہ ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آج بیٹھ کے ہم بزرگوں کے وسیلے پیش کر رہے ہوں. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں یا کوئی بھی نیک آدمی موجود ہو, اس کے پاس جائیں دعا کروائیں. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مثال پیش کرنا کہ سیڑھی کی ضرورت ہے, یہ سخت گستاخی ہے. کیونکہ قرآن پاک میں آیا 2 دفعہ, سورۃ المائدہ میں بھی سورۃ النساء میں بھی, یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اپنے دین میں ایگزیجریشن غلو مت کرو, اور اللہ کے بارے میں حق بات کرو, اپنی طرف سے نہیں. اپنی طرف سے بات ہے نا جی, سیڑھی چاہیے ہوتی ہے. اللہ کو بندوں پر قیاس کر رہے ہیں. اب میں پھکی دینے لگا ہوں علم الکلام سے, اب جواب دیں اس کا. اگر کسی کو بات ہضم نہ ہو, مجھے یہ بتائیے
پوری پاکستانی قوم کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دے دے عدالت میں جا کر، کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس شخص کے خلاف فیصلہ نہیں کر دے گا؟ کر دے گا۔ اس بیچارے کو کیا پتا کہ جھوٹی گواہی ہے؟ کر دے گا نا۔ اور زمین و آسمان کی مخلوقات مل کر کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی اللہ کے پاس پیش کر دیں، کیا اللہ بھی فیصلہ کر دے گا؟ کرنا چاہیے نا جی، اللہ کو بھی جج پہ قیاس کریں نا۔ اب یہ وہ علمی جواب ہے، علم الکلام، منطق سے، لاجک سے، فلسفی سے۔ اب بھی کہیں نا جی سیڑھی چاہیے ہوتی ہے تو دیکھیں جی وہ جج بھی فیصلہ کر دے گا تو اللہ بھی کر دے گا، اس کا مطلب ہے اللہ کو بندوں پر قیاس نہیں کرنا۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ۔ اب میگنا کارٹا آخر میں یہ آیت ہے، آیت نمبر 14، میگنا کارٹا انسانیت کا، جو 17ویں صدی عیسوی کے اندر انگلینڈ میں یہ رول بنا تھا کہ ہر شخص حاکم وقت سے جا کر مسئلہ اپنا ڈسکس کر سکتا ہے، اس کو میگنا کارٹا کا نام دیا تھا۔ میں نے اس سے یہ لفظ لیا ہے کہ انسانیت کا میگنا کارٹا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو فرمائیے میں بالکل تمہارے قریب۔ اللہ اکبر۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ہم تو رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں، اپنی شان کے لائق، عرش پر مستوی ہوتے ہوئے بھی ہماری رگے جان سے قریب ہے ہمارا رب۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان۔ قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا کو جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ لیکن ون وے ٹریفک نہیں چلنی چاہیے، ان کو بھی چاہیے میرا حکم مانے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ ہے وہ بات کہ میرے بندے پوچھتے ہیں تو بتاؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ کوئی پروٹوکول نہیں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے سوائے اس کے کہ اللہ کی حمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور وہ 5 صحیح وسیلے اور توسل کے ذریعے جو میں نے بیان کیے۔ الحمدللہ یہ ہمارا لیکچر آج کا مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے بیان کی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔